ہماری محبت کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انبیاء کی محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے. فرشتوں کی محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے. اہل بیت کی محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے. صحابہ کرام کی محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے. اولیاء کرام کی محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے. بھائی سب کی محبت کا مرکز مصطفیٰ ہے. رب کی محبت کا مرکز مصطفیٰ ہے. ایک اور بڑا مسئلہ میں ذرا واضح کر دوں. کہا جاتا ہے کہ حضور کے آنے کا جو ذکر آپ کرتے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، یہ قرآن میں بھی ہے کہ حضور آ گئے؟ میں نے کہا ہاں ہے. آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. یہ ہم کیسے کہتے ہیں حضور آ گئے، حضور آ گئے، نور آ گئے، نور آل والے آ گئے، نور آ گیا، نور آ گیا، حضور آ گئے، حضور آ گئے. او بھائی یہ ہم کہے جا رہے ہیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے حضور کے آنے کا ذکر. حضور کے آنے کا ذکر نہیں ہے. او بھائی ہے، قرآن میں ہے. کس نے کہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے؟ بالکل قرآن میں ہے. اور پھر دیکھیں، یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. بڑا سفر کر کے آیا ہوں. امید ہے کہ یہ آیت جب آپ سنیں گے اور اس پر آپ مہربانی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب قبلہ اگر اس آیت پر امت غور کر لے اور اس ایک آیت کو امت پلے باندھ لے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لو جی، ایک آیت ہے. اگر ساری امت حضور کی اس ایک آیت کو اپنے دل میں، دماغ میں بٹھا لے، کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے جی کوئی ایک ادھی گل دسو، کوئی لمبی چوڑی تو نہیں سمجھ آتی، بہتیاں گلاں تو سمجھ نہیں آندیاں جناب. کوئی ایک ادھی گل ہوے بندہ چلو پلے بن لوے، کوئی ایک آدھی بات ہو تو سمجھ آ جاتی ہے. تو میں اس ایک نے محبوب کے بارے میں جو ایک ایک کر کے بات کی ہے، بس وہ ایک بات ہی کروں گا. وہ ایک ایک بات کا جو رنگ ہے بس اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. یہ ذرا یہ دیکھیے گا، یہ ایک آیت ہے جناب، اور یہ ایک ہی آیت ہے جس میں حضور کے آنے کا بھی ذکر ہے، حضور کی شان کا بھی ذکر ہے، حضور کے عظمتوں اور شانوں کا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے نا. اللہ کی عزت کی قسم جب آپ آیت سنیں گے، کیونکہ سب قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں اور یہ دستار فضیلت بھی قرآن کی ہوئی ہے، اور مجھے بتایا گیا، اشارہ بھی کیا گیا کہ اس پر بھی آپ نے ذرا بات کرنی ہے. تو میں آپ کو ذرا یہ ایک جملہ بتا دوں تو ذرا بہتر ہو جائے گا. یاد رکھیں، قیامت کے دن جس طرح یہ دنیا میں دستار بندی ہوتی ہے، اللہ نے بھی قیامت کے دن قرآن کے حافظوں کی دستار بندی کرنی ہے. وہاں پہ بھی یہ نظام ہونا ہے. آیت ذرا سنیے گا، اور ایک بات اور ضرور کہوں گا جو قرآن کے حافظ ہو گئے ہیں کہ ایک مہربانی کر کے آپ نے قرآن کا ترجمہ ضرور سیکھنا ہے. بیٹھے ہیں حافظ کے چلے گئے ہیں؟ بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ. یہ ضرور مہربانی کیجیے گا. لیں جی، آیت نمبر ہے 174، سورت النساء ہے، آیت 174 ہے. پہلے آیت سن لیں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، آ گئی تمہارے پاس ایک ایسی برہان جو رب کی طرف سے ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
اور ہم نے اتارا تمہاری طرف واضح نور، کھلا نور۔ پورا قرآن، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس طرف میری طرف دیکھیے گا، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ سارے بولیں ذرا، آپ نے کہنا ہے قرآن۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ پورا قرآن ہے جناب۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ نے پورے قرآن میں جب بھی حضور کے آنے کا ذکر کیا، کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بشر کو بھیجا ہے۔ بشر آیا نہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے کہ بشر آیا۔ بشر، اللہ نے بشر نبی پاک کو خود فرمایا ہی نہیں۔ اللہ نے محبوب کو کبھی بشر، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، قل انما انا بشرکم مثل والی جو آیت ہے اس میں اللہ تو نہیں فرما رہا، وہ تو اللہ محبوب سے فرما رہا کہ آپ یہ کہہ دیں۔ توجہ ہے بھی، حضور کا ذکر، حضور کے آنے کا ذکر اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ بشر آ گیا تمہارے پاس، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اگر اس طرح ذکر کر دیتا تو ہر ایک نے کہنا تھا جی حضور بشر آ گئے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جب حضور کے آنے کا ذکر کروں گا تو اللہ فرماتا ہے میں تو یہ کہوں گا تمہارے پاس رب کی طرف سے سب سے مضبوط دلیل آ گئی۔ کیا آ گئی جناب؟ برہان، مضبوط دلیل۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ایک ایسی رحمت جو تمام جہانوں کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اچھا یہ دیکھیے گا، آپ کہیں گے جی یہ آیت تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی آیت ہے کہ اگر اس آیت پر غور ہو جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ ترجمہ بھی آپ نے کر دیا کہ اللہ فرما رہا ہے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی، تو مسئلہ حل کیسے ہوا جی؟ کیسے مسئلہ حل ہوا جی؟ مسئلہ حل ہوا؟ حل ہوا جی؟ ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے حل ہو گیا؟ دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا دی جاتی ہے؟ دلیل۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا انداز سادہ کرنا پڑے گا کیونکہ سادہ بندے ذرا بیٹھے ہیں، میں ان کو ذرا اس حساب سے ذرا کر لیتا ہوں، اہل علم تو اس باتوں کو جانتے ہی ہیں۔ جناب اللہ فرما رہا ہے سونیا ہم نے آپ کو ایسی دلیل بنا کر بھیجا ہے جو آپ کو دیکھتا جائے گا اسے یقین ہوتا جائے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی دلیل حضور کی ذات ہے۔ رب کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونیا ہم نے آپ کو سراپا دلیل بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ساری دلیلیں ایک طرف، سارے معجزے ایک طرف، سارے دلائل ایک طرف، سارے نبیوں کے رنگ ایک طرف، سارے نبیوں کے کمال ایک طرف ہیں، میرے مصطفیٰ کے کمال، مصطفیٰ کا حسن ایک طرف ہے۔ حضور کے حسن کا کوئی جوڑ نہیں ہے، حضور کی شان وراء الورا ہے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں آج کل جب کوئی شاعر کلام لکھتا ہے، کوئی نعت لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، میں حضور کی تعریف میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہوں،
لیکن بات حقیقت ہے، میں کر دینا چاہتا ہوں، کبھی کوئی شخص یہ نہ کہے کلام لکھ کر کہ میں نے حضور کی تعریف کی ہے. کوئی حضور کی تعریف نہیں کر سکتا. اپنے کلام کے ساتھ کوئی حضور کی تعریف نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں دلیل دے دیتا ہوں. حضور کے سب سے بڑے نعت خواں کون ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت. کیا کلام لکھا؟ دنیا کے نعت خواں، یہاں ہم نعت خواں حضور کو دیکھے بغیر نعت پڑھتے ہیں. وہ کیسا سونا نعت خواں ہے جو حضور کو سامنے بٹھا کے نعت پڑھتے ہیں. حضور کی محفل کا رنگ کیا ہے، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات آپ نے کر دی کہ کوئی کلام لکھے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں، نہ کہے کہ میں نے حضور کی تعریف کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت حسان کہتے ہیں ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. حضرت حسان کہتے ہیں میں نے شعر لکھ کر، دیوان لکھ کر، کلام لکھ کر حضور کی تعریف نہیں کی، بلکہ اپنے کلام کو حضور کی طرف منسوب کر کے قابل تعریف بنا لیا ہے. اب بتائیں کون ہے حضور کی تعریف کر سکے؟ نہیں کوئی کر سکتا. جو بھی مولوی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، نقیب ہے، خطیب ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. وہ اپنے لفظوں میں محبت کا اظہار ہے. حضور کی تعریف کے لیے دنیا کے کلام جو ہیں یہ کافی نہیں ہو سکتے. کسی کا خیال، کسی کا کلام حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. تعریف کے لیے یہ جملے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ تو قرآن ہے اور یہ رب کی شان ہے. میں اس پر دوسری دلیل دینے لگا ہوں. آپ اس دلیل کو سنیں گے تو آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ بات بالکل ایسے ہی ہے. بھائی حقیقت یہ ہے. دلیل دوسری یہ دینے لگا ہوں، اس لیے تو رب فرماتا ہے سونیا ہم خود آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ سونے دی تعریف. اللہ اچھا اللہ اس ٹائم کی کردہ پہ ہے. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کیا بتائیں گے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ایسا کون سا کام ہے جو ہر وقت ہے؟ میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں. اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ پڑھے نا بخاری شریف، پڑھے نا قرآن کی آیت. اور ایک اور بڑی خاص بات حضور کے میلاد میں آنے والوں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جس طرح یہ آپ ذوق شوق محبت سے بیٹھے ہیں، اسی طرح اللہ آپ کو قیامت کے دن حضور مقام محمود پر بیٹھے ہوں اور آپ سامنے بیٹھ کر حضور کا میلاد سن رہے ہیں. ایسا اللہ منظر بنا دے. دیکھیں یاد رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کرنے لگا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، عسا یبعثا کا رب کا مقام محمودہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی ترجمانی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے سونیا قیامت کے دن ہم نے آدم کی تعریف کے لیے قیامت نہیں سجانی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے قیامت کو نہیں سجانا کہ موسیٰ کی تعریف کروانی ہے. اچھا یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نے، انہوں دی تعریف کرانی؟ اللہ کہتا ہے نہیں. یا اللہ ابراہیم دی بڑی شان ہے، انہوں دی تعریف کرانی؟ اللہ کہتا ہے نہیں. یا اللہ 1.25 لاکھ نبی ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، ان کی بھی کوئی تعریف کا کوئی پروگرام رکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں ایک ہوں، ایک ہی کا پروگرام رکھا ہوا ہے. ایک ہوں، میں لا شریک ہوں. اللہ لا شریک ہے. اس نے کائنات میں جس کو لا شریک بنایا ہے، کہا بس اسی کی تعریف کروانی ہے. خدا کے بندوں ان جملوں پر غور کیجئے گا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مقام محمود پر سونے کو بنا کر، سجا کر، بٹھا کر، سجا کر ساریاں دے سامنے لیا کے، بنا کے، تھبا کے، سجا کے
کہ سب کے سامنے لا کر کیا کیا جائے گا؟ اللہ فرمائے گا میں بھی سونے کی تعریف کر رہا ہوں، تم بھی سونے کی تعریف کرو۔ کیا کرو؟ تعریف کرو، سونے کی تعریف کرو۔ خدا اللہ خود مقام محمود پر حضور کی تعریف کرے گا، حضور کی شان کو بیان کرے گا۔ خدا کے بندو، مقام محمود پتہ ہے کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ سارے نبی رشک سے جس مقام کو دیکھیں اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں۔ انبیاء بھی رشک کریں جس پر، اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں۔ کوئی محبوب کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہ کوئی تعریف کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے جو بات کی ہے اس نے حضور کی تو تعریف نہیں کی، مگر اس نے اپنے کلام کی اور اپنی تعریف کروا لی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ بھئی ہم حضور کی محبت کا اظہار کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی؟ کون ہے جو کر سکے؟ اور ایک اور بڑی سادہ بات، اچھا بڑی بڑی محفلیں ہم کرواتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک محفل کرانے والوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس محفل کا اہتمام کرنے والے، اس محفل کے لیے کوشش کرنے والے، یہ ان کے لیے ایک بڑی خاص بات میں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں بڑی بڑی آپ نے محفلیں سنی ہیں، بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے اشتہار، فلاں پیر صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں سید صاحب، فلاں صاحب، فلاں وہاں سے آ رہے ہیں، فلاں وہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا فلیکس نہیں دیکھا ہوگا جس میں لکھا ہو 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، حسن بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے۔ علی کے نام پہ جو نانا بولے مجھے مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ چپ کو کر گئے؟ علی کے نام پہ اونچی کو سبحان اللہ۔ میرا اس معاملے میں میں بڑا مجبور ہوں، مجبور سمجھیں یا منظور سمجھیں یا میرا منشور سمجھیں، آپ کی سمجھ ہے جو مرضی سمجھیں، علی کے نام پہ نیچے نہیں اونچی کو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، میں تو اس معاملے میں بہت بڑا معاملہ ہے، آپ کو پتہ نہیں، شاید آپ کو نہیں پتہ اس معاملے میں کہ مجھ سے مولا علی ہر بندہ سن نہیں سکتا۔ ہاں ہاں، آن دی ریکارڈ بات ہے جناب، مجھ سے مولا علی ہر کوئی نہیں سن سکتا۔ مجھ سے علی کون سن سکتا ہے؟ مجھ سے علی وہی سن سکتا ہے جس کے اندر بھی علی ہو، باہر بھی علی ہو۔ سارے بولو نعرہ حیدری۔ ہاں، یہ تھرمامیٹر ہے، ایمان کو چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے۔ ہاں ہاں، وہ تھرمامیٹر ہوتا ہے، ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ آپ نے میرا موضوع اس طرف خود آپ نے یہ جناب معاملہ دیکھیں، وہ جناب پیر صاحب، وہ ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے جس سے بخار چیک کیا جاتا ہے، ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے جس سے شوگر چیک کی جاتی ہے۔ وہ ایک جناب یہ کورونا کا مسئلہ بن گیا تھا، لوگوں کو ذائقہ ختم ہو گیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا، پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا، انہوں نے کہا اپنا ٹیسٹ کرا کے دیتے، کورونا تو نہیں ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جب بندے کو کورونا ہو جائے، کوئی نہ ٹیسٹ ہی کوئی نہیں، ذائقہ ہی کوئی نہیں، مزہ ہی کوئی نہیں، لطف ہی کوئی نہیں، زندگی بے مزہ، زندگی میں رنگ ہی کوئی نہیں، زندگی میں مزہ ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں میں کی آکھی جانا تھے، تسی کی سنی جاندے ہو، میں گل ساری کری جانا وا۔ زندگی میں مزہ ہی کوئی نہیں، زندگی میں سکون ہی کوئی نہیں، ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا۔ جب ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا تو زندگی ختم جی۔ وہ جناب ٹیسٹ کراؤ۔ تو میں آپ کو فری مشورہ دے رہا ہوں، فری، اگر نام علی پر دل نہ جھومے، نام علی سن کر خوشی نہ آئے تو اپنا چیک اپ کروائیے، کیونکہ یہ تو وہ نام ہے جب یہ نام لیا جاتا ہے دل بھی سبحان اللہ کہتا ہے، زبان بھی سبحان اللہ کہتی ہے۔ یہ قرآن لے جی، قرآن کی شان پر آپ نے بات کی تھی، میں ایک جملہ دینے لگا ہوں مولا علی کی شان پہ۔ لو جی پیر سائیں، اگر میں معذرت کے ساتھ، اگر یہ جملہ میرے سوا کسی نے کائنات میں کہا ہو، میں ابھی تقریر ختم کر دوں گا۔ ہم کسی کی تقریر کرتے ہیں کوئی؟ اللہ کی عزت کی قسم، آپ نیٹ پہ چیک کریں، آپ کو پتا چلے ہم نے کیا کیا بیان کر دیا ہے اور کتنا کچھ بیان کر دیا ہے۔ لکھے مولانا غلام مصطفیٰ جمالی، آپ کو پتا چل جائے گا، اور کہاں کہاں تک ہم نے بیان کیا ہے اور کتنے مجمع میں بیان کیا ہے۔
کتنے کتنے حضور کے عاشقوں میں بیان کیا ہے جناب. آپ جیسے ہی محبت والے ہزاروں لاکھوں ہیں جو محبت کرنے والے ہیں. میں یہ جملہ دینے لگا ہوں, اگر آپ کو ساری زندگی یہ جملہ یاد نہ رہا تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا جملہ ہے سنیے جناب, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. میں شان علی بیان کرنے لگا ہوں, جملہ دینے لگا ہوں, اور فلیکس والی بات یاد رکھیے گا جناب. پتہ ہے آپ کو کیا شان علی ہے؟ کیا شان علی ہے؟ جو قرآن اترا پاک نبی پہ ہے, رہتا ساتھ علی کے ہے. ونڈ کری جائے جی, دھیان آپ رکھی جائے جی, جملہ میں دے چھڑیا جی. اے دسو اس تو اگے گل ہو. جو قرآن اترا پاک نبی پر ہے, رہتا ساتھ علی کے ہے. علی جم القرآن والقرآن ما علی لن یتفرق حتی یارد علی الحوض. حضور فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اچھا نہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے, میں سمجھاتا ہوں, ٹھہرے میں سمجھا دیتا ہوں, فکر نہ کریں. ہاں کیونکہ کام شروع ہو گیا ہے, انہیں سمجھ آ جائے گی. ایک منٹ جناب, ادھر دیکھو جناب پیر صاحب, آپ کا حضرت کیا نام ہے؟ نعمت علی صاحب. پیر صاحب, حضور نعمت علی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں؟ کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن کے, مفتی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ اچھا بڑی بات ہے. کوئی بندہ ہے جڑا جناب اینو کرو یار سیٹ ذرا, کھڑا ہوئے جناب, وہ کبھی حضرات قرآن میرے ساتھ ہے, کہہ سکتے ہیں؟ نو. ونڈ کر کے جاواں گا حدیث دی, پتہ تو لگے. ساری زندگی ہوگی حدیث سن دیں. علی جم القرآن والقرآن ما علی لن یتفرق حتی یارد علی الحوض. سنی ہے کہ نہیں سنی جناب؟ حضور قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے نا جی. میں کہتا ہوں جی کہ میں چیلنج کرنے لگا جی, جناب میں قرآن کے ساتھ ہوں, میرا چیلنج ہے. تسی چپ کر جو, ٹھیک ہے یار, ہوئے گا, ہو سکتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں حضرات میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو, قرآن میرے ساتھ ہے, تو آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت, ایک ہی کہہ چھڑے ہیں تسی, یہ کیا بات کر دی آپ نے, دلیل دیں. یہ تو ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے, میں بھی کہہ سکتا ہوں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں. قرآن آپ کے ساتھ کیسے ہے؟ قرآن آپ کے ساتھ کیسے ہے؟ تو جناب کائنات میں جو مفتی نہ کہہ سکے, جو مولوی نہ کہہ سکے, جو پیر نہ کہہ سکے, جو کوئی نہ کہہ سکے, مولا علی کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں, سنو لوگوں میں علی وہ ہوں, قرآن میرے ساتھ ہے, اور میں قرآن کے ساتھ ہوں, اور پورا قرآن علی کے ساتھ ہے. کوئی فلیکس دیکھا ہے جناب؟ 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے, 1.25 لاکھ صحابہ بھی ہوں گے, سارے ولی, چشتی, فریدی, قادری, سہروردی, نقش بندی. آپ کے یہاں کون سے زیادہ سلسلہ ہے؟ سارے ہیں جی, ہاں سارے سلسلے ہیں. ہاں ویسے آپ میں کو سارے سلسلے ہیں الحمدللہ. میں اللہ کرے, ہاں اللہ کا شکر ہے, اہل سنت ہمارے پاس سارے سلسلے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں, ہم سب کا احترام. اچھا جناب دیکھیے کوئی فلیکس ایسی, 1.25 لاکھ نبی ہوں گے, نہیں سارے صحابہ, سارے اولیاء, سارے. آپ کہیں گے جی ایسی فلیکس ہم نے تو نہیں دیکھی, ہم نے تو ایسی محفل کا سنا ہی نہیں. لیں جی میں پھر آپ کو بتانے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے دنیا میں حضور کے غلام اپنی محبت سے اور شوق سے محفل کرتے ہیں, اور اپنی حیثیت سے بلاتے ہیں. 10 مہمان بلا لیے, 20 بلا لیے, 30 بلا لیے,
اور جتنے زیادہ مہمان بلایا جائے اتنا زیادہ پھر خیال بھی کرنا پڑتا ہے. تو ہر کوئی اپنی حیثیت سے محفل کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن ایک ایسی محفل سجاؤں گا, میں نے حضور کے نام کی ایک محفل رکھی ہے جس میں سارے ہی ہوں گے. اور ٹائم کتنا گھنٹے تک؟ 1 گھنٹے کی محفل ہے, 1 رات کی محفل ہے, 2 راتاں واسطے 50,000 سال. کتنا ٹائم رکھا ہوا ہے؟ 50,000 سال کا وقت ہے. تو اچھا آپ کیا سمجھتے 50,000 سال حساب ہونا ہے؟ آپ کو کس نے کہا جناب؟ عاشق لوگ, مجھے نظر آ رہا ہے کہ عاشق لوگ بیٹھے ہوئے, میں عشق کی ایک بات کرنے لگا ہوں. جہاں جناب ہوں وہاں حساب کیسا؟ اور دعا کرو جناب ہون جدو تہاڈا حساب ہوئے. لو میں اللہ اکبر کبیرہ, ایک تو اس میں دی بھی توبہ. اللہ کی عزت کی قسم, ہمارا ایمان اور عشق یہ کہتا ہے اور یہ کیویں ہو سکتا ہے جناب ہون تے حساب ہو جاوے؟ وہ کتنے لکھے ہے؟ اچھا میں تمہیں اگلا لکھا بھی بخا دے وا, حساب ہو جاوے تے ہوئے نبی دا امتی. ایک بندے دا حساب ہو گیا, جدو حساب ہویا نا انہاں کہ چلو انہوں جہنم میں لے چلو. فیل ہو گیا, پاس نہیں ہویا. پاس دیکھو, پاس ہون واسطے پاس ہونا ضروری ہے. میں ایک پاس 2 پاس دسی جانا تے ہون تے پاس ہو جو. اوے ہون فیل نہ ہویا جے, ہون فیل ہو گیا جی. اچھا سرکار اتنے ہے نہیں سن, سرکار بلا کتنے سن؟ سرکار چونکہ سرکار دے غلام آ رہے سن, سرکار انہوں نے ویلکم کر رہے سن. آپ کیا سمجھتے ہیں اوے خدا کے بندو, یہ تو پتہ لگنا قیامت کے دن جڈی وڈی رب نے محفل رکھی ہوئی ہے, لگ پتے جانے نے کہ کڈی وڈی محفل ہے. کائنات جیڈی وڈی محفل ہوئی نہیں. سرکار خود وہاں استقبال کریں گے. ایسے خوش نصیب بھی آئیں گے جن کا استقبال فرشتے کریں گے. دیکھیں آپ نہیں کرتے, کسی کا استقبال کے لیے روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کے استقبال کے لیے محفل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کسی کے لیے سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں. مختلف لوگ مختلف قسم کے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. قیامت کے دن کسی کا استقبال مہر علی کریں گے, کسی کا استقبال مہر علی کریں گے, کسی کا استقبال جناب غوث جلی کریں گے, کسی کا استقبال خواجہ ہند الولی کریں گے, کسی کا استقبال اولیاء اللہ کریں گے, کسی کا استقبال جناب اہل بیت کریں گے, کسی کا استقبال صحابہ کرام کریں گے, کسی کا استقبال ابو بکر صدیق کریں گے, کسی کا استقبال جناب عمر کریں گے, کسی کا استقبال عثمان غنی کریں گے. جناب کسی کا استقبال فرشتے کریں گے, کسی کا استقبال ذرا مقرب فرشتے کریں گے. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا استقبال خود نبی کریں گے. اور وہ محبوب کتنے خوش نصیب ہیں جن کا استقبال ویلکم خدا کرے گا. ہائے ہائے ہائے. وہ سرکار ذرا مصروف ہو گئے نا, وہ لوگ پیر صاحب بندے دسا, انہوں نے کہا چلو پڑھو لے چلو انہوں جہنم میں. جناب وہ جہنم نوں ٹر پیا. حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا یا محمدہ, او سونیا, او تہاڈا امتی, آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے. سرکار اتھوں ہی فرشتے اور رک جاؤ. ہن فرشتے بھی سوچے بلے بھی ہن پھس گئے کللے, ہن کدھر جائیے بھی, ہن نتیجہ سامنے رزلٹ نکلا, فیل ہو گیا بندہ. وہ ہن ویکھن کے بھی کی کریے. آواز آئے گی تانوں پتہ نہیں, وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہائے 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 جی, جیسے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو. اچھا سرکار آپ فرمان کے چلو جی دوبارہ حساب کرو, دوبارہ میرے سامنے حساب کرو. اچھا میں تو انہیں گل پوچھنے لگا پہلے حساب غلط ہوا ہے,
لنگر کھا کے بیٹھے ہو کہ لنگر کھانا ہے؟ کھانا ہے؟ لو لنگر دا ٹائم بھی قریب آ گیا. سبحان اللہ. لنگر دا ٹائم قریب آ گیا. اچھی کہو سبحان اللہ. جناب لنگر دا ٹائم قریب آ. ہاں جی لنگر بڑا جناب, ٹینشن نہ لو. حضور دے غلاماں واسطے ایتھے بھی لنگر بڑا ہے تو اوتھے بھی لنگر بڑا ہے. تسی کھان والے بنو صحیح. بڑا لنگر نہیں مکدا. اور جڑا انہاں دا نام لوے انہاں دا لنگر نہیں مکدا تے جتھے محفل کران والے ہی وہ آپ ہون. لو جی صاحب شروع ہو گیا. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچی اپنے جناب کڈن گے, وہ میزان چ رکھ دیں گے. بس جیویں ہی جناب وہ پرچی رکھیندی جائے گی نیکیاں دا پلڑا اچا. ہاں اچا کہندا پیا تھلے نہیں. اے بھی ایک سائنس سمجھ لو. ہاں جی ہاں نیکیوں کا پلڑا اچا. جناب میدان معاشرے چ جناب ہلچل مچ جائے گی. وہ بندہ پاس ہو گیا, بندہ پاس ہو گیا, بندہ پاس ہو گیا. چلو تسی نہ آکھو سبحان اللہ, میں کہہ دینا تھوڑے اسے دی سبحان اللہ. او غور کرو, بندہ پاس ہو گیا, بندہ پاس ہو گیا. اوے پاس ہو گیا. پاس ہوا ہے تو پاس ہو گیا, قریب ہوا ہے تو پاس ہو گیا. سرکار بس وہ رکھیں گے تو مجھے بتاؤ خدا کے بندو, حساب نہیں ہوا موجودگی میں, حساب موجودگی میں نہیں ہوا, حساب موجودگی میں نہیں ہوا تو جناب یہ حال ہوا ہے. اور جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں. اور پیر نصیر الدین صاحب نے اسی بارے میں ہی کیا کہا تھا, وہ شعروں میں میرا ہاتھ ذرا تنگ ہے, اگر کسی کو وہ شعر آ جائے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا. اسی طرح کا کوئی شعر آپ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی, بندے پڑھے لکھے بیٹھے, ہی پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. ایک اور آپ کی ذوق کی نظر شعر, یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کا ہی ہے. آپ فرماتے ہیں ان کو نصیر اپنا بنا ہی لیں گے ہم, ان کو اپنا نصیر. اگر لفظ آگے پیچھے ہو جائیں تو معاف کر دیجئے گا, شعروں کے معاملے میں میرا ہاتھ تنگ ہے. ان کو اپنا نصیر بنا ہی لیں گے ہم, ان کو اپنا نصیر بنا ہی لیں گے ہم. کوئی صورت تو نکلے ملاقات کی. یار اے ہو جا مان تے لے آؤ یار, او یہ ہو جا تران تے لے آؤ یار. میں بڑے کھلے لفظوں میں آپ کو یہ آج بتا دینا چاہتا ہوں, خدا کی عزت کی قسم لوگ کہتے ہیں نبی پاک سچوں, نبی پاک نیکوں سے پیار کرتے ہیں. ہمارے کچھ مولوی بھائیوں سے معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں کیونکہ خوشی کا موقع, میں خوشخبری ایک دینا چاہتا ہوں. دیکھو یہ کبھی نہ کہو کہ حضور صرف نیکوں سے پیار کرتے ہیں. کوئی پیار کرنے والا پہاڑ بھی ہو. کتھے گل چلی گئی ہے تے تسی ہن ذرا پہنچ جایا جے. آپ کہتے ہو کہ حضور صرف نیکوں سے پیار کرتے ہیں, او خدا کے بندو حضور سے پیار کرنے والا پہاڑ ہو جو کچھ نہ کر سکتا ہو, پہاڑ ہو محبت حضور سے کرے تو حضور فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحب. حضور فرماتے ہیں اے میرے عاشقو دیکھ لو یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ابھی آپ ہم کو پتہ نہیں سمجھے ہیں کہ نہیں, یہ ہم کیوں ہے, یہ میں کیوں نہیں کہا کہ میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے کرتا ہے, میں اس سے کرتا ہوں. نحبو جمع کا صیغہ ہے, جمع ہے جناب, جمع ہے, ایک کی بات نہیں ہے. اگر یہ جملہ آپ سمجھ گئے تو میرا مقصد آنے کا پورا ہو جائے گا. یہ حدیث پہ ذرا غور کریں, حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کرتا ہوں اور یہ نہیں فرمایا ہم سے کرتا ہے, ہم اس سے کرتے ہیں. اس کا سادہ مطلب پتہ ہے کیا, یہ ہم میں کون کون ہے؟
हुजूर ने हम में किस किस को शामिल कर लिया, हुजूर ने हम में किस किस को शामिल किया। हुजूर ने बताया है जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसी से फिर सारे मोहब्बत करते हैं। ओए तुम्हारी सुभान अल्लाह नहीं आ गई यार, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। हुजूर बता रहे हैं जिससे हम मोहब्बत करें फिर उससे कोई क्यों ना मोहब्बत करे, और जो हमसे मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं। वो खुदा के बंदो, मोहब्बत पत्थर करे पहाड़ करे तो हुजूर मोहब्बत करें, आप तो हुजूर के उम्मती हैं। अच्छा पहाड़ ने कीता की यार, कदे गौर कीता है? हुजूर ने फरमाया मैं ये मेरे नाल मोहब्बत करता है, मैं इहदे नाल। पहाड़ ने नमाज़ां पढ़ियां ने? अल्लाहु अकबर। अल्लाह 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 बहुत की थी। रोजे रखे होंगे हर महीने, हर साल रोजे आते हैं। अच्छा हज कीते होंगे? वैसे हज उन्हें कीते जी। क्या बात, क्या बात, मैं क्या कह रहा, क्या बात, हज कीते इन्होंने। अच्छा तुसी हुण ये ना समझिया जी आप नमाज लो भी मसला ही हल हो गया, नमाज की छुट्टी। एक तो ये बड़ा असी आदे पसंद का मतलब मिनटों पहले कर लेना है। मौलवी साहब ने कहता नमाज़ तो पढ़ी कोई उन्होंने, उन्हें कड़ी नमाज पढ़ी सो ना, कड़े रोजे रखे सन, लो जी मसला ही हल हो गया, हुजूर ने मोहब्बत करो, नमाज पढ़ने की लोड़ ही कोई नहीं। मैं कदों आख्या भाई? मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि रब का मेयार मोहब्बत, हुजूर का मेयार मोहब्बत क्या है, मैं वो बताने लगा हूं। हमने नमाज पढ़नी है, हमने रोजे रखने हैं, हमने हज करना है, हमने ज़कात देनी है, हमने ये काम करने हैं, मगर हमने ये काम इसलिए नहीं करने, हमने ये काम इसलिए नहीं करने कि सवाब मिले, हमने ये काम इसलिए करने हैं कि जनाब मिले। क्योंकि इश्क की बात हो रही है ना, इश्क की बात। लो जी उन्हें कीता की सी, पहाड़ ने कीता की। लो जी हदीस दसन लगा, हदीस हवाला मौजूद है, जदों सरकार गए ना जी उस पहाड़ ते, ओ पहाड़ हुजूर ते आन ते झूमन लग पिया। झूमे झूमे जी, रक्स करने लगा, झूमने लगा अपने अंदाज में, अपने मोहब्बत में। अच्छा वो इतना झूमा, इतना झूमा, इधर मेरा देखें, इतना कुछ झूमे। हाँ जी, क्योंकि अगर थोड़ा झूमता ना तो सरकार को कहने की क्या जरूरत थी, उस बुत या ओहद, उस बुत ओहद की थोड़ा बहुत झूमन ते क्या है यार, को गौर भी करो हदीसां ते, नहीं थोड़ा बहुत हिले होते सरकार ने, सरकार ने फरमाया उस बुत। इस पर मेरा तफसीली खिताब मैं वो पेश नहीं करने लगा, वो आप नेट पे खुद देखिएगा। इसमें हुजूर ने ये उस बुत का मतलब क्या था। फइन्नका अलैका नबियुन व सदीकुन व शहीदान, तुझ पर नबी है, तुझ पे शहीद हैं, तुझ पे सिद्दीक हैं, 2 शहीद हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में बताने लगा हूं, हुजूर के मिलाद में आने लगो। हुजूर के मिलाद में आने वालों मुझे एक बात बताएं, क्या हुजूर का अपना हवाला पहाड़ के लिए काफी नहीं था? मैं हदीस सुना के चला गया तो मेरे आने का की मुल पिया। मैं 600 किलोमीटर सफर एवें कीता है, ऐसा इसलिए कीता है भी वो हदीस सुना के टुर जावां, उहदी विचली गल किन्ने दसनी है? मुझे बताएं जनाब, क्या हुजूर का हवाला काफी नहीं? सरकार पहाड़ को कहे ओए आराम ना खड़ो जा, आराम ना खड़ो, तेरे होते नबी है। सिद्दीक का बताने की क्या जरूरत है? शहीद का बताने की क्या जरूरत? हजरत उमर, हजरत उस्मान का बताने की क्या जरूरत है? क़यामत तक ये जुमला आपको दिलों को सुकून देता रहेगा। राज सुने, राज, क्योंकि महबूब की बोली है। हुजूर बता रहे हैं जो मेरे हवाले का हया करेगा वो मेरे यारों के हवाले का भी हया करेगा। वरना हुजूर अपने जिक्र कर देते। हुजूर ने बताया ऐ पहाड़ सिर्फ मुझे ना देख, जो मेरे साथ हैं उनको भी देख। और दुनिया वालों सिर्फ मुस्तफा को ना देखो, जो मुस्तफा के साथ आराम कर रहे हैं उनको भी देखो।
حضرت حدیثاں پڑھ کے اگاں ٹرے جانے ہیں, آیت پڑھ کے اگاں ٹرے جانے ہیں, غور ہی نہیں کرتے پہ. او بھائی یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس نبی کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ فرماتا ہے سونیا توجہ توجہ, آیت اور خلاصہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس پر آ رہا ہوں. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان 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 برہان. قرآن رحمان, قرآن انسان, برہان فرقان, اسی کے اندر ہے انسان. اللہ فرماتا ہے او اللہ کے بندو اے گل پلے بن لینا, آپ کے کام آئے گی. عقیدہ بھی ہے, عقیدت بھی ہے, قرآن کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے سونیا اسی کسے نو دلیل نہیں بنایا, اسی تواڈی ذات نو دلیل بنایا ہے. لو مسئلے حل ہوندے نے کہ نہیں؟ میں جڑی گل کیتی سی, اللہ نے تاریخ کو دلیل نہیں بنایا, تاریخ دلیل نہیں, کسی کی تحقیق دلیل نہیں, کسی کی فکر دلیل نہیں, کسی کا خیال دلیل نہیں. رب فرماتا ہے سونیا تو سر تو لے کے پیراں تک دلیل ہیں, سراپا دلیل مصطفیٰ ہیں. اور سونے تناتے سونی جی کہو سبحان اللہ. سراپا رحمت مصطفیٰ ہیں, سبحان اللہ. سراپا رحمت مصطفیٰ ہیں, اچھی کہو سبحان اللہ. سراپا محبت مصطفیٰ ہیں, سراپا حسن مصطفیٰ ہیں, سراپا دلیل مصطفیٰ ہیں. ادھر میری طرف دیکھیے گا. حضور پتہ ہے کس شان کی دلیل ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ سادہ لفظوں میں سمجھا دوں. سبحان اللہ. یہ حضور کو ادھر سے دیکھو گے تب بھی برہان نظر آئے گی. حضور کو ادھر سے دیکھو گے تب بھی برہان نظر آئے گی. حضور کو سامنے سے دیکھو گے برہان نظر آئے گا. حضور کو پشت مبارک کے پیچھے سے دیکھو گے برہان نظر آئے گی. کہنے کا مقصد اینگل ہوتے ہیں دیکھنے کے, اینگلز ہوتے ہیں دیکھنے کے, مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے, یہ 6 اینگل ہیں اس وقت ٹوٹل. جناب اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت کا ترجمہ بھی سادہ لفظوں میں سمجھاتا چلوں اور کلیئر کرتا چلوں. کیا ہے حضور کس شان سے رحمت ہیں اور کس شان سے دلیل ہیں؟ حضور رحمت بھی پتہ کی رحمت ایک پاس ہونے سرکار, صرف سرکار کا بولنا رحمت ہے نہیں, سرکار کا بولنا ہی رحمت نہیں, سرکار کا دیکھنا بھی رحمت ہے, سرکار کا چلنا بھی رحمت ہے, سرکار کا بیٹھنا بھی رحمت ہے, سرکار کا کسی کو کھڑا کرنا بھی رحمت ہے, سرکار کا کسی کو بٹھانا بھی رحمت ہے, سرکار کا ہجرت کی رات علی کو بستر پر سلانا بھی رحمت ہے, اور ہجرت کی رات ابو بکر کو ساتھ لے جانا بھی رحمت ہے, مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کرنا بھی رحمت ہے, صحابہ کو پیچھے کھڑا کرنا بھی رحمت ہے, مکے میں ہونا بھی رحمت ہے, مدینے میں آنا بھی رحمت ہے, مسجد نبوی میں ہونا بھی رحمت ہے, جنگ کے میدان میں ہونا بھی رحمت ہے. حضور جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں رحمت ہے, جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں ادھر ادھر رحمت جا رہی ہے. ادھر سے دیکھو رحمت, ادھر سے دیکھو رحمت, ادھر سے دیکھو رحمت, ادھر سے دیکھو رحمت. حضور کو جدھر سے بھی دیکھو گے تمہیں رب کی رحمت ہی نظر آئے گی, رحمت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ اس کائنات میں مصطفیٰ کی شان ہے. رب فرمایا آدم کو آدم بنا کے بھیجا, موسیٰ کو موسیٰ بنا کے بھیجا, عیسیٰ کو عیسیٰ بنا کے بھیجا, ابراہیم کو ابراہیم بنا کے بھیجا, یوسف کو یوسف بنا کے بھیجا, ادریس کو ادریس بنا کے بھیجا ہے. لیکن میں نے مصطفیٰ کو اپنی رحمت کی سراپا دلیل بنا کر بھیجا ہے. ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام کیا ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں؟ حضور کے میلاد میں جو حضور کے آنے کا تو ذکر کرے, لیکن حضور کے آنے کا جو مقصد ہے اس کا ذکر نہ کرے تو سمجھ لیں کہ محفل میلاد مکمل نہیں ہوئی. حضور کے آنے کا تو ذکر ہو, آنے کا جو مقصد ہے اس کا ذکر نہ ہو تو سمجھ لیں کہ میلاد کی محفل مکمل نہیں ہوئی. بس اس پر میں پیغام پیش کر کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں.
آپ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک ہی آیت پیش کروں گا کیونکہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، کیونکہ قرآن والے سارے بیٹھے ہیں، قرآن سے محبت والے بیٹھے ہیں، اور میں جاتے جاتے نوجوانوں کو ایک بات ضرور کہوں گا، اے نوجوانوں، جتنا آپ نے موبائل کو ٹائم دیا، اگر اتنا قرآن کو ٹائم دیا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ مجھے یہ اس امت پہ دکھ ہے، یہ میرا دکھ میرا رب بھی جانتا ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول ہے، محبت قرآن ہے، وہی اس دکھ کو محسوس کر سکتا ہے۔ آج ہم نے جتنا موبائل کو ٹائم دیا، قرآن کو ٹائم، جتنا فیس بک کو ٹائم دیا، قرآن کو ٹائم نہیں دیا۔ اور ہم تو اپنی محفلوں میں معذرت کے ساتھ اتنا قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، محفل بھی ان کے نام کی اور ٹائم بھی قرآن کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ایک قابل فکر معاملہ ہے، اور اس پر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جناب یہ میرا پیغام اب سن لیں، 5 منٹ کی گفتگو ہے میری اب، کیونکہ پیغام کے بغیر میں گفتگو کو چھوڑ نہیں سکتا، تو آپ نے بس پنجتن پاک کی نسبت سے اب 5 منٹ سننے ہیں۔ 5 منٹ کا میرا پیغام ہے، 5 منٹ سے پہلے انشاءاللہ میں اپنے پیغام کو مکمل کر دوں گا۔ اب آپ نے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، آپ نے سیدھا مدینے کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری بات ہے تو بڑی خاص بات ہے۔ میں نے یہ کہا حضور کا میلاد منایا جائے مگر مقصد میلاد نہ سنایا جائے، ایسی محفل کروڑوں لگا کر بھی فارغ ہے۔ جس محفل میں حضور کے آنے کا تو ذکر ہو لیکن حضور کے آنے کا جو مقصد ہے اس کا بیان نہ ہو، تو جناب ہم پھر کہاں کھڑے ہیں؟ میں آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے اس آیت پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ آیت قرآن کی بڑی واضح آیت ہے جو بیان کر رہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ کی محبت اور پیار کو اللہ قبول فرمائے۔ جناب یہ محبت اور پیار ہی ہے، ورنہ کون جناب یہ محبت کے اظہار کرتے ہیں؟ یہ جناب سورت آل عمران ہے، یہ سورت آل عمران ہے، یہ قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ آپ ذرا اس آیت پر غور کیجئے گا، اس آیت پر غور کیجئے گا، اور میری اس پیر صاحب حضور یہ آیت ذرا سماعت فرمائیے گا۔ آیت نمبر 164 ہے، آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، اعلان ہے، پیغام ہے، نخبہ ہے، نچوڑ ہے، عرق ہے، اصل ہے، وصل ہے۔ جی وہ سمجھ گئے آپ جنہوں نے سمجھنا تھا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یار میری غلطی نہیں، قرآن تے کہو سبحان اللہ۔ قرآن سے جس چیز کو محبت ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اب میں اس آیت پر اگر وضاحت کروں تو 2 گھنٹے چاہیے۔ لقد کیوں ہے، من کیوں ہے، پھر علی المومنین کیوں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں، چونکہ میں پہلے آپ سے کہہ چکا پیغام پیش کرنا ہے۔ توجہ ہے، یہ آیت حضور کے آنے کی شان بھی بتا رہی ہے، حضور کے آنے کا مقصد بھی بتا رہی ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب نو کل کے احسان کیتا ہے، ایویں نہیں کلیا۔ اور بڑے میں سادہ جملے سے کہہ چھڑے جی، محبوب کو بھیج کے ایسے نہیں بھیجا، احسان کیا ہے۔ اچھا یا اللہ احسان کیتا ہے، یا اللہ کدے تے احسان سارے تے کرتے جائے؟ اللہ کہتا نہیں، سارے تے احسان، تسی سارے تے احسان کر دیو۔ آپ سب پہ احسان کرتے ہیں جی؟ کس پہ احسان کرتے ہیں؟ جو اپنا ہو، خاص ہو نا۔ اللہ بھی فرماتا ہے میں سارے تے کدو کیتا ہے، اللہ فرماتا علی المومنین، مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا وضاحت کروں گا تو بڑا ٹائم چاہیے، بس آپ ترجمہ سن لیں اور پیغام سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں پر احسان کیا۔ کب احسان کیا؟ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میری طرف دیکھیے گا، جس پر احسان ہوتا ہے نا جی، 2 باتیں وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ کون سی؟ ایک تو وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ احسان کیا کس نے ہے۔ یار میری طرف دیکھو، میں یہ اگر ادھر ادھر دیکھو گے میں 5 منٹ اور بتا دینے جی، نہ کرو اس طرح نہ کرے جی، تہاڈی مہربانی۔ جو احسان کو ایک دیکھو بندے 2 ہی ہوندے، یا تے بندہ احسان مند ہوندا ہے یا احسان فراموش ہوندا ہے۔
احسان مند پتہ کون ہوتا ہے؟ جو دو باتوں کو یاد رکھے. کون سی دو باتیں؟ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد رکھے, اور جو احسان کیا ہو اس کو یاد رکھے. ھذا من فضل ربی. پیر سائیں دو باتوں کا وہ کہہ رہا. اور اگر جو ان دو باتوں کو یاد نہ رکھے, پتہ انہوں کی کہنے اسی اے احسان فراموش ہے. اے احسان فراموش ہے. اجے بھی تسی نہیں سمجھتے پے. اللہ تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آپ سمجھ ویسے آ گئی ہے جنہاں نوں آنی سی. اچھا, احسان مند بنے, احسان فراموش نہ بنے. اب احسان مند کون ہوتا ہے؟ جو یہ یاد رکھے احسان کرنے والا اللہ ہے, اور احسان یہ کیا ہے کہ محبوب کو ہماری طرف بھیجا ہے. لو جی, دو احسان نہ کدے بھولنا. تے تسی کی ہوو گے؟ تسی ہوو گے احسان مند, تے احسان دا شکریہ ادا کرنا. جدے تے احسان ہو جائے نا جی, ساری زندگی او دا ذکر ہی کری جاندہ ہے. یار میرے تے انہیں احسان کیتا سی, یار میرے تے انہیں احسان کیتا سی, میں انہوں نہیں بھول سکتا, میں انہوں نہیں بھول سکتا. اے حضور کے میلاد میں آنے والوں, ساری زندگی نہ خدا کو بھولنا نہ مصطفیٰ کو بھولنا, کیونکہ یہ دو ہی ہیں جو احسان ہیں. اسے اتنا آسان نہ سمجھو, اسے اتنا آسان نہ سمجھو. یہ تم پر احسان ہے, احسان ہے, احسان ہے. احسان ہو گیا جی. اب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کو بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا؟ فرمایا میں نے وہ محبوب بھیجا ہے جو رسول ہیں اور تم میں سے ہیں, اور جو تم پر آیات پڑھتے ہیں قرآن کی. یہ مقصد بیان ہو رہا ہے. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ مقصد میلاد. خدا کے لیے میرے مقصد میلاد, میرا قرآن کا مقصد میلاد نہ بھولنا. آپ کو ساری زندگی کبھی کسی مولوی کو, خطیب کو جب بلاؤ اس کو بتانا. میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, کوئی مولوی خطیب یہ ایسا نہ ہے کہ بس حضور کا میلاد پڑھتا ہے, حضور کی شان بتاتا ہے, جب مقصد ہی بیان نہ کرے. اگر اس نے مقصد بیان نہیں کیا تو آپ کس مقصد پر کھڑے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے ذکر کا مقصد یہ ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ حضور کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں. میں نے وہ آپ کو پہلے کلیئر کر دیا, رب کے سوا محبوب کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا. مقصد کیا ہے؟ مقصد سنیں جناب, مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ محبوب قرآن کی آیات سناتے ہیں, تمہیں پاک کرتے ہیں, تمہیں کتاب سکھاتے ہیں, تمہیں حکمت سکھاتے ہیں. ان کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے, تم گمراہ تھے, تم گمراہ تھے, تم کھلی گمراہی میں تھے. پتہ چلا سونا نہیں سی آیا تے انہاں نوں گمراہ کہہ سکتے سی. سونا نہیں آیا تے گمراہ رب کہندا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم گمراہ تھے, پہلے تم گمراہ تھے, لیکن جب محبوب آ گئے, جو محبوب سے جڑ گئے, وہ گمراہ نہیں رہے, وہ رہنما بن گئے ہیں. جناب, محفل میلاد کا مقصد ہے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا. جو مدرسہ ہے نا جی, ماشاء یہ مدارس میں جو آج بچے حفظ کیا جنہوں نے, ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سب سے بڑی مبارک میں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیش کرنے لگا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, یہ جملے آئے ہیں میرے نہیں ہیں. یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا, اور ہوا بھی آپ کی طرف, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ پنکھوں کا انتظام نہیں ہو سکا. میں اس وقت سے یہی دیکھ رہا تھا, اور یہاں یہ پنکھا تھوڑا سا ادھر ہماری طرف سے ہٹا ہے نا, تو ہماری توجہ پنکھے کی طرف ہو گئی. جی میں آپ کو سلوٹ پیش کرنے لگا ہوں اس بات پر کہ آپ نے ہوا کو نہیں دیکھا, آپ نے مصطفیٰ کی بات کو دیکھا ہے, آپ نے حضور کی نعت کو دیکھا ہے, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم آئے کس کی محفل میں ہیں. ہوا آئے نہ آئے, مصطفیٰ کی بات کا ذوق تو آ رہا ہے. یہ بغیر ہوا کے جو آج آپ بیٹھے ہو نا, انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو بغیر ہوا کے بیٹھتے ہیں, پھر رب انہیں دنیا اور آخرت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرماتا ہے.
اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں جناب سب کا مجھے نام تو پورے یاد نہیں ہے. نعمت کیا نام ہے جی؟ نعمت علی. یا میرے پھر تسی دھیان کرا دیتے پھر ماشاء. نعمت علی, نعمت علی دے نام تے پھر نہیں بولے تسی. خبردار خبردار, دو نام آج یاد رکھ لو. جب بھی نام نبی لیا جائے تب بھی بولنا ہے, اور جب بھی نام علی لیا جائے تب بھی بولنا ہے. باقی پاویں چپ کر جائے جی کوئی نہیں, خیر ہے, کم چل جاسی, چل جاسی, کم چل جاسی. بغض نہ ہو کام چل جائے گا, بغض نہ ہو کام چل جائے گا. لیکن 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 اگر نام نبی لیا جائے اور کوئی کمنٹ نہ کرے ہیں فیس بک پہ, آپ کوئی اچھی سی چیز لگا دیں, یہ نوید بھائی بیٹھے ہیں یہ فیس بک پہ لگائیں, کوئی بندہ کمنٹ نہ کرے تو اودا انہوں آکھی رکھے کیا بات ہے بڑی محفل کی, انہیں کہنا یار چنگا بندہ ہے. میں راتی وہ ویڈیو لائی سی اتنے کمنٹ کیتا کونی تو میں نے چپ کر کے کہتا پہ سبحان اللہ. اس اب ساڈے بندے کئی ایویں کہ مینوں بھی پیر صاحب اگے بندے فون او میں اوتھے نہیں کمنٹ کرن گے, مینوں پرسنل کریں گے, کیا تقریر کی آپ نے جناب, کیا بات ہے جناب. میں سوچنا یار اس بندے نو مسئلہ کی ہے, یہ مینوں علیحدہ ہو کے کردا ہے, اوتھے جدوں ساریاں دے سامنے اوتھے کیوں نہیں کیتا سو. ہاں یہی مسئلہ ہے کہ بھائی تسی آکھو اسی تو بڑی علی کرنے, اسی بڑی نبی کرنے. او بھائی جی تسی جو مجمع چ نہیں کیتی, ساریاں دے سامنے نہیں کیتی, پتہ کتھوں لگنا ہے. تو بھائی ہم ہیں نبی والے, ہم ہیں علی والے, ہم ہیں ولی والے, اور ہم ہی ہیں غوث جلی والے, ہم ہی ہیں مہر علی والے, اور ہم ہی ہیں رب والے, ہم ہی ہیں سب والے, اور ہم ہی ہیں, اور یہ ہم ہی ہیں جو اس ہم کے ہم ہیں. تقریر ختم ہوئی مگر ثنا باقی ہے. کیا بات